بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج ہم میروں کے کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 22 میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آج کا اسٹوری کا مورل بھی آپ لوگ کے لیے کوئی امپورٹنٹ رہے گا اور آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ ناظرین، ہم آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ پہلے ہم لوگوں نے سوداگر نمبر 1 کا قصہ سنایا تھا۔ ابھی ہم لوگ کے ہاتھ میں جو کہ ہے سوداگر نمبر 2، جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب کا رائٹر ہے استاد علی جمعہ زامرانی، اور اس کے لیے تعاون کیا اور قصوں کو نکال کے دیا ہے استاد نصیر عاقل رین، جو کہ اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ اگر زندگی رہے گی تو سوداگر 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 تک انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے۔ اور اس سے آگے اگر ہم لوگ کا یہی ورثہ اور یہی مالیات اور یہی میراث اور یہی جائیداد اگر خلاص نہیں ہوئے گا اور زندگی رہے گی تو انشاءاللہ یہ قصوں کے ساتھ ہم لوگ جڑے رہیں گے۔ ناظرین، قصے کیا ہوتے ہیں؟ قصے پرانے زمانے کے یاد ہوتے ہیں کہ جس وقت انسانوں کے اندر کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی مطلب اسکول اور کوئی ایسا چیز نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے قوموں کے خیالات تھے، یا کہ جنگی داستان تھے، یا کہ قوموں کے سرگزشتہ واقعات و حالات تھے، یا کہ قحط سالی تھے، یا کہ کوئی بادشاہ وغیرہ کے کرتوت وغیرہ تھے، تو انہوں نے یا تو شاعری کی شکل میں نہیں تو دوسرے اس کو لوک داستان یعنی گیدی قصہ یا کہ اس کو پرانے اسٹوری بولتے ہیں، تو اسی شکل میں ظاہر کرتے تھے۔ اس کے لیے ناظرین، ہمارے جو زبان ہے تو ہمارے زبان کے اندر بلوچی میں ایسے ہزاروں قصے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے جو قومیت کی شناخت ہے تو اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ ہندوستان کے اندر ایک پرانا کہانی تھا، وہ 3000 قبل مسیح سال کے تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ابھی تک اس کو کم سے کم 70 یا 80 زبانوں میں وہ قصے کا ترجمہ ہوا ہے، اور وہ ابھی تک چلتا رہتا ہے، اور جب تک دنیا ہے تو وہ کہانی ابھی تک باقی ہے اور رہتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یورپ میں دیکھیں تو یورپ کے اندر الف لیلا کی کہانیاں ہیں، جو کہ کتنے زبانوں میں وہ لوگوں نے ٹرانسلیٹ کر کے آج کل اس کو چھوٹے میں بند کیے ہوئے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں وہ قصے کتنا بڑے تھے کہ آدمی لوگ اس کو سنتے تھے، تک جاتے تھے، لیکن آج کل انہوں نے اس کو شارٹ اسٹوری بنا کے اپنے کلچر کو ظاہر کرنے کے لیے وہی چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اور جو یورپ کے اندر کوئی انسان ہے تو وہ اپنے تاریخ کے بارے میں لازم اپنے اسٹوریوں کو مطالعہ کر کے پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا غور کرتے ہیں یا اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہی ورثہ ہمارا گیدی قصہ، جو کہ سوداگر کی شکل میں پہلی بار جو ہمارا استاد علی جمعہ زامرانی نے اس کا رائٹنگ کا شروع کیا، اور اس کا قلم انشاءاللہ رکتا نہیں ہے، وہ اس کو لکھتا ہے۔ جو بلوچی ہسٹری میں ہے انشاءاللہ وہی چیز آپ لوگ کو کتابوں میں ملیں گے، اور کتابوں کے علاوہ انشاءاللہ ہم لوگ کے چینل بھی میں آپ لوگ کو یہی چیز پھر ہمارے وائس اور ہمارے پیس اسکیم کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو سوداگر 1 اور سوداگر 2 ہے اس کو فارسی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور اس سے آگے انشاءاللہ اگر ہم لوگ کا ساتھ ہمت ہوئے گا تو ہم لوگ اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس آج ہو گیا جو یہ سوداگر 2 اور سوداگر 2 کے کہانیوں کے بارے میں جو کچھ ہم تھوڑا بات کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسٹوریوں کے بارے میں ابھی جان چکے ہیں، اور ہم ابھی بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، کیونکہ ہمارا ویڈیو زیادہ لمبا ہوئے گا۔ ناظرین، کل جب ہم لوگوں نے قصے کہانی کو چھوڑا تھا تو وہ قصے کے اندر جو میروں نے اپنے بیٹی کو سنانا شروع کیا، تو میروں کی بیٹی نے گسیدک کا قصہ اس کو شروع کیا تھا، اور کل انہوں نے جو بلح دیکھا تھا تو بلح نے اس کو بولا کہ ہمارے ساتھ شادی کرو، تو گسیدک کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کو ہاں یا نا میں جواب دیں، تو چنانچہ انہوں نے نا میں نہیں ہاں میں جواب دیا۔ تو بلا اس کے لیے خوش ہو گیا اور اس نے ڈانس کرنا شروع کیا، پانی کے اندر ڈبکیاں کھانے لگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جب دوسری بات تو بلح نے اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو بتانے لگا کہ ہم آپ کو انشاءاللہ شادی کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میرا باپ ادھر نہیں ہے، وہ دور ہمارے پریوں کے پرستان جگہ میں کوہ کاف میں چلا گیا ہے، لہٰذا وہ واپس آئے گا تو ہم دونوں کا شادی دھوم دھام سے رچائے گا۔ ناظرین، اس بات کو سننے کے بعد تو چھوٹی بچی گسیدک کی تھوڑا طبیعت خوش ہو گئی کہ شاید بلح تو ابھی تو میرے ساتھ شادی نہیں رچائے گا، اس سے میرے کو تھوڑا تو کوئی ٹائم ملے گا،
اور اس کے آگے اللہ جانے کہ ہمارا زندگی کا کیا فیصلہ ہوئے گا، تو وہ منظور خدا میں ہے، اور خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا میرے لیے کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ ناظرین، اس کے وجہ سے اس کا تھوڑا پریشانی ٹل گیا، تو بلح نے بولا کہ چلو ابھی تو مشکل نہیں، تم جا سکتے ہو۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ تھا، تو جب وہ اونٹ کے ساتھ گیا اور چلنے لگا تو اونٹ اپنے جگہ میں نہیں ٹکتا تھا، وہ وہی جگہ ایسا کوئی بے جان پتھر کی نمونہ ایسا کڑا ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں اس کو کیا بلح کا کوئی ہوا یا وغیرہ کچھ لگ گیا تھا، یا اس کا کچھ حضرت وغیرہ اس کے اوپر ہوا تھا، نہیں کہ وہ اپنے جگہ میں ٹکا اور نام اور نشان جانے کا نہیں لیا۔ آخر کار ناظرین بلا مجبور ہو گیا، تو انہوں نے کیا کہ ابھی اونٹ جاتا نہیں ہے، تو چنانچہ وہ اس کے نزدیک میں آ گیا اور اس کو اپنے اوپر اٹھا کے ہوا میں گرد کی صورت میں چلنے لگا۔ ناظرین، وہ اپنا ہوا کو طوفان کی شکل میں جکڑتا ہوا، نہ جانے انہوں نے گھسیدک کو کدھر لے کے گیا۔ ایک ٹیم گھسیدک نے دیکھا کہ وہ دور ایک جگہ میں چلا گیا اور اس کو وہاں ایک محل دکھائی دینے لگا۔ ناظرین، وہ محل کا کلر گھسیدک نے جب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ بالکل کالا مسک کا طرح تھا، بالکل کوئی دوسرا نام و نشان اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا تھا، بالکل ایک کالا مسک کی طرح یا کالا کوئلے کی طرح اس کا رنگ تھا۔ چنانچہ جب وہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے تو بلح نے ایک محل کو اندر اس کو داخل کیا۔ ناظرین، جب وہ محل کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ محل کے اندر کالے رنگ ہیں، کالے رنگ کے علاوہ سرخ رنگ ہیں، سرخ رنگ کے علاوہ سفید رنگ ہیں، 3-4 کلر ہیں۔ تو چنانچہ چلتے چلتے وہ بہت بڑا لمبا محل کے اندر گھسیدک کو لے کے گیا۔ جس راستے میں وہ جاتے تھے تو ناظرین گھسیدک نے ادھر سے غور سے دیکھا کہ قالین کے بدلے وہاں حیوانات کے چھمڑے رکھے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل ریچھ کے، گیدڑ کے، ہرن کے، کوئی جنگلی جانور کے، مطلب لومڑی، گیدڑ اور کیا نہ جانے کوئی چرخ وغیرہ یا کیا کیا اس کو جانور ملتے تھے، تو انہوں نے سب جانوروں کے کال کو نکال کے اپنے محل میں قالین کا نمونہ بچھاتے تھے۔ تو ناظرین، اس کو دیکھنے کے لیے تو گھسیدک نے بہت غور کرنے لگا کہ شاید اس کے اندر کیا کیا چیز انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آخر میں ناظرین جب وہ لوگ آخر میں گئے تو وہاں ایک چارپائی ملا جو بہت لمبا اور بڑا چارپائی تھا۔ تو ناظرین بلح نے کیا کہ بلح نے اس کو چارپائی کے اوپر بٹھایا اور اس کو بولا کہ تم ادھر ادھر ہلنا نہیں، میرے کو معلوم ہے کہ تم کو ابھی بھوک لگا ہے، تو چنانچہ میں جاؤں گا اور تمہارے لیے کھانا وغیرہ لاؤں گا۔ وہ ناظرین جب وہ بلح تھا تو بلح گھسیدک کے لیے اس کا دوست بن گیا تھا، تو اس کا دوستی کی خاطر میں وہ کھانا کے لانے کے لیے گیا۔ تو ناظرین گھسیدک نے ادھر جو اس کا محل تھا، محل کے ادھر تھوڑا گھوم کے دیکھنے لگا تو وہی جگہ اس کو کیا بڑے بڑے چیز نظر آنے لگے جو کہ اس کے دیکھنے کے لیے تو بہت عجیب تھے، اور انہوں نے اپنے زندگی کے بار میں پہلی بار ایسے چیزوں کو دیکھتے تھے۔ اور ناظرین جب گھسیدک نے یہ چیزوں کو دیکھا اور وہاں جو بچے ہوئے قالینوں کی جگہ انہوں نے جانوروں کے کال دیکھے تو اس کو ایسا محسوس ہو گیا تھا کہ شاید اس کا زندگی میں ابھی اس کے رشتہ دار اس کو کبھی بھی اس کو نہیں پائیں گے، کیونکہ اس کو شام کے ٹائم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا اور وہاں بکریوں کو چارہ دلانا، اور ایک بکری اس کا نام میں رکھا ہوا تھا جو کہ اس کو روز میں اپنے ہاتھ سے بچے ہوئے کھانا رکھتے تھے اور اس کو دیتے تھے۔ تو چنانچہ وہ آنے لگا۔ ناظرین اس کو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے سہیلی جس کے ساتھ وہ کھیلتے تھے، اس کو سب ابھی یاد ستانے لگے، کیونکہ وہ ابھی اکیلا ہو گیا، اور اکیلے کے عوض میں اس کو ایسا تنہائی کا دل اس کے اندر ابھی اس کو حملہ کرنے لگا کہ اس کا چین اور قرار ابھی چھیننے والا تھا۔ تو ادھر ہی ناظرین کیا ہوا کہ جب اس کے سہیلی گھر میں آئے تو انہوں نے اپنے گھر میں گئے تو گھسیدک کے ماں باپ نے پوچھا کہ ہمارا بیٹی کدھر ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ آپ لوگ کا بیٹی وہاں جو بڑا جھیل ہے، جھیل کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا گلے کا ہار جھیل میں گر گیا تھا، اور وہ یہی انتظار میں ہے کہ کب تک جھیل کا پانی خلاص ہوئے گا اور وہ اپنا قیمتی ہار کو نکالیں، اور ہار نکالنے کے بعد وہ واپس شاید آئے گا۔ تو ناظرین اس کے ماں باپوں نے یہی سنا تو وہ لوگ کو دکھ لگا، تو انہوں نے رات کی تاریکی میں انہوں نے کوئی آگ وغیرہ جلا کے اپنے ہاتھ میں اپنے رشتہ دار اور قریبی گاؤں کے لوگوں کو جگا کے سب لوگ رات کی تاریکی میں چلتے چلتے وہی بڑا جھیل کے پاس گئے۔ تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ جھیل کے ساتھ تو کوئی انسان کا نام و نشان ہی نہیں ہے،
चुनांचे उन्होंने पूरी रात सुबह तक इंतज़ार करके उसके कदमों का निशान पाने के लिए उन्होंने उसके कदमों के निशान ढूंढने लगा। तो नाज़रीन, वही झील के पास वो जो गोल दायरा में घूमते थे तो उधर उसका पाँव के निशान थे। इससे आगे कि जो उसको बलह ने उसके अपने ऊपर बिठाया था तो उसको कोई जाने का उसका नाम और निशान मिला ही नहीं। चुनांचे जब उसके साथ ऊँट था तो उन्होंने ऊँट का भी निशान पाने के लिए इधर उधर देखने लगा। तो बाद में उन्होंने को ऊँट का निशान मिल गया कि ऊँट एक रास्ता पकड़ के दूसरा पहाड़ी के साइड में पीछे घूम के गया था। वहाँ तक उन्होंने ऊँट का निशान तो देख लिए, लेकिन गिसदुक का निशान और नाम व निशान कोई अता पता वो लोग को नहीं मिला। और लिहाजा वो दोनों उसके माँ बाप ज़्यादा अफसरदा हो गए और गमगीन हो गए कि अभी हम क्या करें और किधर से हम अपने बच्चों को तलाश करें। नाज़रीन, इधर तो गिसदुक अपने यादों के तन्हाई के झूले में अकेला एक काट में बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ नाज़रीन उसके माँ बाप उधर उसका उसका गुमशुदगी का और बेचैनी और बेकरारी का उधर गम से नडाल हो रहे हैं। तो इधर नाज़रीन आज हो गया इतना तक, कल तक दीजिए हम लोग को इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो सफ़र भी रहेगी, सफ़र के साथ कहानी होते हैं, कहानी ज़िंदगी में मोरल और नतीजा लेके आते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। नाज़रीन, किस्से का भी राइटर अली जुम्मा ज़ामरानी और इसका रिसर्च करने वाला नसीर आकिल रिंद। कल तक कीजिए हम लोग को दें इजाज़त। बने रहें और देखते रहें डेली हम सफ़र को। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।